اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی، اشک آسانی سے آنکھوں میں کہاں آتے ہیں، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں میری جان سنو، سچ بتاؤں تیرے قدموں کے نشان آتے ہیں۔ مذاکرہ شو میں عمران اشرف کو شعر و شاعری سناتے ہوئے چھا گیا، جن کا نام ہے تنویر عباس حیدری۔ دل کبھی صورت حالات سے باہر نہ گیا، میں محبت میں بھی اوقات سے باہر نہ گیا، ایک تو ہے کہ جہاں بھر سے تعلق ہے تیرا، ایک میں کہ تیری ذات سے باہر نہ گیا۔ شاعر ہونا بھی خدا داد صلاحیت ہے۔ 17 سال میں کون سا ایسا دن ہے جس دن انہوں نے آپ کو شعر و شاعری نہ سنائی ہو؟ کوئی ایسا دن یاد ہے آپ کو؟ کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ میری وائف نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں کہیں مشاعرے پہ بھی جا رہا ہوں تو وہ مجھے پوچھ رہی ہیں کہ آج کیا سنانا ہے، اور یہ سنانا، یہ آپ کی غزل زیادہ اچھی رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ آوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، اگر اس دور کی ہم بات کریں تو یہ دور جو ہے وہ سنگنگ کی طرف اس کا بہت رجحان ہے، لیکن شاعری کو بہت پرانی ثقافت سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں میں اب شاعری کا جو شوق ہے وہ پایا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ابھی بھی شاعری کرتے ہیں۔ پرانے دوروں میں بہت اچھے اچھے شاعر ہوا کرتے تھے، جیسے منٹو صاحب ہوا کرتے تھے، جون ایلیا ہوا کرتے تھے، اور ان کو لوگ بہت سننا پسند کرتے تھے، واصف علی واصف ہوتے تھے، یہ جتنے بھی شاعر ہیں ان سب کو سب سنتے تھے، لیکن اب جو ہے ان کا رجحان کم تھا۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے تنویر عباس حیدری، اور یہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ پچھلے دنوں مذاکرہ شو میں ان کو آپ سب نے دیکھا ہوگا، ان کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوئیں کہ ایک کپل مذاکرہ شو میں عمران اشرف کو شعر و شاعری سناتے ہوئے چھا گیا، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان کی آواز جو ہے آپ لوگوں کو سنائیں، اور آج کچھ شعر و شاعری کا پروگرام ہم نیو ڈیجیٹل کی نظر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں بھی شاعری کا شوق کیوں ہے آپ؟ بس یہ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے، تو شاعری تو پھر بچپن سے ہی شوق تھا، تو پھر یہ شاعر ہونا بھی خدا داد صلاحیت ہے، ایک اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو الحمدللہ اسٹارٹ سے شوق تھا۔ گھر میں والد صاحب بھی لکھتے تھے تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہمیں بھی شوق پیدا ہوا، اور شاعر تو پھر آپ کو پتہ قدرتی ہوتے ہیں۔ قدرتی شاعر ہوتے صرف شاعر ہی ہیں یا سنگر بھی ہیں؟ نہیں، میں صرف شاعر ہوں۔ صرف شاعر ہیں، سنگنگ وغیرہ نہیں کر سکتے؟ جی نہیں، سنگنگ نہیں۔ لیکن آج کل کا دور جو ہے وہ زیادہ سنگنگ کی طرف گامزن ہے اور ان کا شاعری کی طرف رجحان بہت کم ہے، تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سنگنگ بھی تب معرض وجود میں آ سکتی ہے نا جب شاعری ہو، یہ ایک بیسک چیز ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی شعر ہی نہیں ہے تو کیا گائے گا؟ تو شاعری ہونا ایک اپنا اپنے چیز ہے۔ ہاں، سنگنگ بہت اچھی چیز ہے، انسان کو بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف سے بڑی بڑی دنیا مائل ہوتی ہے، جس طرح سنگنگ ہے بہت جلدی مائل کر سکتا ہے بندے کو، لیکن اگر اس کی آپ بیک دیکھیں تو شاعری ہے۔ شاعری ہے۔ اور ہمیں کوئی ایک شعر سنائیں، پھر ہم باقی باتیں بعد میں۔ جی، اردو کا ایک شعر جو کہ سب سے پہلے وائرل ہوا مذاکرات میں، اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی، اشک آسانی سے آنکھوں میں کہاں آتے ہیں، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں میری جان سنو، سچ بتاؤں تیرے قدموں کے نشان آتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ 17 سال۔ 17 سال۔ 17 سال میں کون سا ایسا دن ہے جس دن انہوں نے آپ کو شعر و شاعری نہ سنائی ہو؟ کوئی ایسا دن یاد ہے آپ کو؟ کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ 17 سال میں روز شعر؟ سناتے ہیں، ہاں، روز جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ نیا سناتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے لکھی ہے تو یہ آپ سنیں۔ روز؟ روز 17 سال سے، مطلب ویورز اگر ہم بات کریں تو 17 سال ہو چکے ہیں۔ لو میرج یا ارینج میرج؟ رینج بھی ہے، میرا لو بھی ہے، دونوں۔ ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رینج ہے، بعد میں لو۔ وہ تو پھر شادی کے بعد لو ہو ہی جاتا ہے۔ جی بالکل جی۔ اچھا، آپ پہلے جب انہوں نے روز آپ کو شعر و شاعری سنانا اسٹارٹ کی تو آپ بور نہیں ہوئی کہ یہ کیا روز ہی؟ نہیں، مجھے ان کی پسند تھی، شادی سے پہلے کا پتا تھا۔ شادی سے پہلے پتا تھا شاعر؟ جی بالکل۔ اس لیے تو نہیں ہاں کہ شاعر ہے؟ جی بالکل، یہی وجہ تھی۔ یہی وجہ تھی۔ اچھا، ارینج میرج کس نے کروائی اور آپ کا رشتہ کیسے ہوا ایک شاعر سے؟ ہماری فیملی میں ہوا ہے نا، کزن ہے میرے۔ اچھا، کزن ہے۔ جی۔ کیا لگتے ہیں؟ ماموں زاد ہے۔ ماموں زادہ، ہم نے پپو کی بیٹی لے لی ہے۔ جی۔ اچھا، ان کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ان کی ماشاءاللہ کافی شاعری مجھے بہت پسند ہے۔ کون سی ایسی ہے جو آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ چلے سر آپ بتائیں کہ ان کی فیوریٹ شاعری کون سی ہے؟ ایک نظم ہے جو ان کو بہت پسند ہے، جو خصوصاً میں نے لکھی بھی ان کے لیے ہوئی ہے، وہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، سنو اچھا نہیں لگتا، کرے جب تذکرہ کوئی، کرے جب تبصرہ کوئی، تمہاری ذات کو کوجے
تمہاری بات کو سوچے مجھے اچھا نہیں لگتا. سنو اچھا نہیں لگتا کہ تم کو پھول بھی دیکھیں, تمہارے پاس آ مہکیں, یہ چندہ کی گزارش ہو کہ مجھ کو روشنی بخشو, مجھے اچھا نہیں لگتا. ہائے 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 کیا شعر کہہ دیا. آپ سن کے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں گی. بہت زیادہ. آپ ان کو جب دیکھتی ہیں اور جب ان کی شعر و شاعری آپ سنتی ہیں تو کیا وائبز آتی ہیں آپ کو؟ بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا چناؤ بہت اچھے انسان سے کیا ہے. کتنے اچھے ہیں, کوئی ان کی ایک اچھائی بتائیں. اچھائیاں تو ماشاءاللہ بیان کر ہی نہیں سکتی میں. تو پھر برائی بتا دیں. نہیں وہ بھی نہیں. نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. واہ ماشاء اللہ, اللہ پاک ہمیشہ. مذاکرہ شو میں آپ گئے تو آپ نے شعر و شاعری اس ٹائم جو آپ نے سنائی وہ آپ کی خود کی لکھی ہوئی ہے یا آپ نے پہلے سوچا ہوا تھا یا کہیں سے اپنے ورڈنگ یوز کی؟ مذاکرات شو میں میری ٹوٹل شاعری اپنی تھی سوائے ایک شعر کے جو میرا انتخاب تھا, جو اچانک میرے ذہن میں آیا کیونکہ عمران اشرف کو میں شعر اور سنانے لگا تھا. جب انہوں نے مجھے کہا تو پھر فوری میرے ذہن میں وہ آیا, میرے ایک دوست کا شعر تھا وہ میں نے سنایا. کون سا؟ وہ ہے کہ اردو کا شعر, وہ دل کبھی صورت حالات سے باہر نہ گیا, میں محبت میں بھی اوقات سے باہر نہ گیا, ایک تو ہے کہ جہاں بھر سے تعلق ہے تیرا, ایک میں کہ تیری ذات سے باہر نہ گیا. اتنی اچھی شاعری, یہ الفاظ کا چناؤ آپ کہاں سے کرتے ہیں اور اتنی شاعری اگر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ کیسے لکھتے ہیں؟ شاعری میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ یا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ خدا داد صلاحیت ہے, گاڈ گفٹ ہے, اللہ پاک عطا کرتا ہے. تو اس میں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھتا ہے, تو بیسک جو چیز ہے وہ شاعری محسوس کرنے کا نام ہے کہ جو آپ محسوس کر رہے ہو. کوئی بھی فنکار ہے وہ اب یعنی کہ کوئی سنگر ہے تو وہ اپنے گائکی میں وہ کرے گا, شاعر ہے تو وہ جو محسوس کرتا ہے وہ اپنی قلم کے راستے اپنے کاغذ پہ اتار دیتا ہے, اتر جاتی ہے. مطلب الفاظوں کا چناؤ جو ہوتا ہے یہی الہام ہے, اللہ پاک عطا کرتے ہیں. اور شاعری وزنی بھی وہی ہوتی ہے جو الہام کی ہو, جو آمد کی ہو. جو زبردستی لکھی جائے وہ میری نظر میں تو وہ شاعری وزنی نہیں ہوتی. آج کل نا ہوتا ہے کہ بہت کم, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاعری کا رجحان جو ہے نا لوگوں کا بہت کم ہے. تو کوئی ایسے ایونٹس یا فیسٹیول جس میں آپ جا کے شعر و شاعری کے بارے میں گائیڈلائنس دیتے ہوں یا آپ جاتے ہوں پوئٹری کے لیے؟ جی, ہمارے جو نجی محفلیں ہماری ہوتی رہتی ہیں, مشاعرے ہمارے پورے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک چیز ہے, آپ پوری کائنات میں پھر رہے ہوں تو آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ پسند کرتے ہیں, جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ مشاعرہ ہے, یہ شاعری, وہ ٹچ رکھتے ہیں اس کے ساتھ. ہاں جس کو پسند نہ ہو تو اس کے لیے تو ہے ہی نہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو ہمارے مشاعرے ہیں لگاتار, اور یہ دنیا ایسے قائم نہیں ہے, کسی وجہ سے قائم ہے جس میں بڑی بڑی چیزیں ہیں. صوفیہ کرام ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, انہوں نے شاعری کے راستے عوام کو درس دیا ہے. آپ وارث شاہ کو دیکھ لیں, سیف الملوک میں حضرت میاں محمد بخش کو دیکھ لیں, آپ واصف علی واصف صاحب کو دیکھ لیں, اور بڑے بڑے بزرگ خواجہ غلام فرید کو دیکھ لیں, خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ان کو دیکھ لیں. تو انہوں نے جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں نا, انہوں نے دین کا درس شاعری کے ذریعے دیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کے فیوریٹ شاعر کون ہیں اور کن کو آپ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور آپ کا مینٹور وہ ہیں؟ میرے سب سے پسندیدہ شاعر جو دور حاضر کے بہت بڑے مصنف ہیں, میرے استاد ہیں ڈاکٹر شفقت حسین قاضی صاحب. 20-22 کتابوں کے مصنف ہیں وہ, اردو پنجابی کی. میرے استاد بھی ہیں, اور یہ کر کے نہیں کہ وہ میرے استاد ہیں تو میں ان کو پسند کرتا ہوں, نہیں, وہ واقعی شعر کہنا جانتے ہیں اور شعر پڑھنا بھی جانتے ہیں. آپ کو پہلے شعر و شاعری کی سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے سکھائی ہے کہ کیسے سمجھتے ہیں شعر و شاعری کو؟ نہیں, جب یہ آتے تھے نا تو ان کے مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے تو میں نا سنتی تھی. سنتی تھی آپ؟ ہاں سنتی تھی. واہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہے شادی کے پہلے ان کو شعر سے محبت تھی, کیونکہ لگاؤ وہ ہوتا ہے کہ جب شعر, ہاں آپ مزاج بھی آپ کا اس بندے سے ملتا ہے کہ جس بندے کی سوچ آپ سے اٹیچ کرتی. بے شک. ٹھیک ہے. تو اب شادی کے بعد کی یہ بات ہے کہ کوئی بھی فرد ہے نا, جب تک اس کو گھر سے سپورٹ نہیں نہ ملتی تو وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. آپ میڈیا میں بیٹھی, اگر آپ کو گھر سے روک دیا جائے کبھی بھی نہیں آ سکتے. تو اسی طرح ہے, میرے والد صاحب بھی شاعر تھے, مجھے گھر سے سپورٹ ملی, اور میری خوش قسمتی ہے. اکثر شعراء کرام میں نے دیکھے ہیں کہ جن سے یہ وہ تنگ ہوتے ہیں, گھر والے ان سے تنگ ہوتے ہیں اور وہ گھر والوں سے تنگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے شاعری کو پروفیشنل بنا لیا. ذریعہ معاش نہیں ہے, معاشی حالات کمزور ہیں. تو الحمدللہ میں نے اس کو ایک شوق رکھا ہے, اپنے کاروبار کو پہلے ترجیح دی, اور خوش قسمت اس لحاظ سے ہوں کہ میری وائف نے مجھے اتنا سپورٹ کیا
کہ میں کہیں مشاعرے پہ بھی جا رہا ہوں تو وہ مجھے پوچھ رہی ہیں کہ آج کیا سنانا ہے اور یہ سنانا یہ آپ کی غزل زیادہ اچھی رہے گی. سم ٹائم مشاعرے میں ماحول کو دیکھتے ہوئے شاعری کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے. تو پھر واپسی پہ جب آتے ہیں 1 بجے پہنچے 2 4 جاگ رہی ہوتی ہیں تو پھر آتے ہاں بتاؤ ویڈیو دکھاؤ کون سی ہے. تو یہ آپ نے یہ کلام بہت وزنی ہے اور یہ اچھا پڑا. اور اس سے ہٹ کے جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ میرے اتنا تک پہنچنے مذاکرات میں پہنچنے تک اور آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے تک ایک ہاتھ جو ہے اس میں میرا بھانجا ہے شہباز. تو وہ میری ویڈیو ایڈٹ بھی کرتا ہے, ویڈیو بناتا بھی ہے, تو وہ میرے ساتھ دور دراز تک جاتا بھی ہے. تو یہ یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ لازمی ہوتا ہے, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو, بہن کی یا بیوی کی. جی یہ بڑی جس نے بھی بات کی ہے نا وہ پریکٹیکل کر کے بات کی اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اکتا جائیں گے نا جب آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا, آپ اکتا جائیں گے, کتنی دیر برداشت کریں گے, لیکن جب آپ کا مزاج ملے گا چیز وہی ہوگی اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. آج ہمارے ساتھ تنویر عباس حیدری موجود تھے جن کو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. شاعر جو ہے, شاعر کو ہمیں ہمیشہ سننا چاہیے, ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ غلط کلک ہوا ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. اگر لازم نہیں کہ اگر آپ اداس ہیں یا آپ کا دل ٹوٹا ہے یا آپ خوفزدہ ہیں تب آپ شاعری کو دیکھیں. آپ اگر اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو سکون کے لیے بھی شاعری سنی جا سکتی ہے. شاعری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے. آج کا پروگرام کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت, ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.